इंसान को ज़िंदगी में कभी कभी ऐसे दुख भी झेलने पड़ जाते हैं कि जिनका कभी तसव्वुर भी नहीं किया होता। हम जिनके साथ कसदन रहने की दुआएं मांगते हैं, उनसे बिछड़ने का पता भी नहीं चलता। किसी ने सच ही कहा है कि खोने और पाने का नाम ही ज़िंदगी है। आज मैं जिस लड़की का किस्सा लिख रही हूँ वो मेरी सहेली साजदा है, जिसका घर हमारे पड़ोस में था। साजदा के अब्बू खुशहाल हुआ करते थे। वो मेरे वालिद के दोस्त थे और साजदा की माँ मेरी वालदा की बहन बनी हुई थी। अंकल और आंटी अपने बच्चों से बहुत प्यार करते थे। उनके 2 ही बच्चे थे, साजदा और शुएब। अंकल का जनरल स्टोर खूब चलता था। खुशहाली उनके घर की बांदी थी। साजदा की परवरिश किसी शहजादी की तरह हुई थी। उसकी ज़िंदगी में किसी चीज़ की कमी न थी। आंटी के घर रुपया, पैसा, नौकर चाकर, गाड़ी, सभी नेमतें मौजूद थीं। अंकल सुबह स्टोर पर जाते तो रात गए वापस आते। मैं और साजदा स्कूल से आने के बाद भी सारा दिन इकट्ठे गुजारते थे। वक्त ने करवट ली और अंकल बीमार पड़ गए और जनरल स्टोर नौकरों के हवाले हो गया। उम्मीद थी इलाज के बाद जल्द सेहतयाब हो जाएंगे, लेकिन कुदरत को ये मंजूर नहीं था। बीमारी बढ़ती गई। बिलाखिर 2 साल बाद वो रज़ाए इलाही से वफ़ात पा गए। इलाज के दौरान उनका सारा सरमाया, हत्ता कि जनरल स्टोर भी उनके मुआवजा में लग गया, क्योंकि कैंसर का इलाज महंगा होता है, जिसमें रुपया पानी की तरह बहाने के बावजूद इंसान को मौत उठा ले जाती है। अंकल के साथ भी ऐसा ही हुआ। कुल सरमाया इनके इलाज पर निछावर हो गया। उनका जान से जाना एक बड़ी नुकसान था, जिसकी तलाफी मुमकिन नहीं थी, लेकिन तमाम जमा पूंजी और रोज़ी का ज़रिया ख़त्म हो जाना भी ऐसा नुकसान था कि अब ज़िंदगी की गाड़ी को आगे चलाने का कोई वसीला न रहा था। इस मुश्किल वक्त में इस गमज़दा कुंबे का अगर कोई वसीला रह गया था तो वो सिर्फ खुदा की ज़ात पर भरोसा था, जिसके सहारे आंटी ने इज्जत के दिन गुजारे थे। आंटी के पास जेवर थे और 2 कमसिन बच्चे। यही जमा पूंजी उनका सरमाया था। साजदा का एक मामू और आंटी की एक फूफी थी। इन दोनों ने आड़े वक्त में थोड़े दिन साथ दिया, लेकिन उम्र भर कोई किसी का बोझ नहीं उठाता। हर एक को अपने दुखों का बोझ खुद उठाना पड़ता है। जब माशी हालात बहुत दिगरगू हो गए तो आंटी को मुश्किल वक्त ने लोगों के घरों में बर्तन मांजने पर मजबूर कर दिया। वो सुबह काम पर निकलती, शाम को घर वापस आती। कभी कभार साजदा भी उनके हमराह चली जाती और बेटा घर में अकेला रह जाता था। साजदा 8वीं में थी जब अंकल फौत हुए। तभी से उसने स्कूल जाना छोड़ दिया था। इन बच्चों की उम्रें उस वक्त 12 और 8 साल की थी। लड़का तो इतना नासमझ था कि उसे बुरे भले की तमीज़ ही ना थी। लिहाजा वो माँ के जाने के बाद स्कूल जाने की बजाय गलियों में फिरता और आवारागर्दी करता। साजदा अलबत्ता कुछ समझदार आंटी की फूफी बराबर में रहती थी। उनका नाम मुअज़्ज़मा था। वो आंटी का बहुत ख्याल रखती थी और जब साजदा अकेली होती तो अपने घर ले जाती थी, क्योंकि वो अब बड़ी हो गई थी और अकेली ना रह सकती थी। आंटी काम पर जाती तो बेटी को इन्हीं के पास छोड़ जाती। शुएब गलियों में आवारागर्दी करते बड़ा हो गया। उसकी दोस्ती आवारा किस्म के लड़कों से थी जो नशा करते थे। उन्होंने उसे भी नशे की लत में लगा दिया। उसे माँ और बहन के दुख सुख का कोई एहसास ना था। इस बात की परवाह भी नहीं थी कि बहन घर में अकेली होती है। माँ इस बारे में बहुत समझाती, लेकिन वो किसी की नहीं सुनता था। सुबह का निकला रात गए घर आता, खाना मांगता। अच्छा खाना ना मिलता तो लड़ने झगड़ने लगता। नशे के लिए रकम ना मिलती तो घर की अशिया उठा कर ले जाता और बेच कर नशा पूरा कर लेता। गर्ज शुएब ऐसा बेटा था जो रहमत की बजाय बेवा माँ के लिए जहमत बन जाते हैं। साजदा की माँ ने अपने जेवर इस डर से अपने भाई के पास रखवा दिए कि नशे की खातिर उसका बेटा ये जेवर बेच ना दे। वो मेहनत मुशक्क़त जो कमाती, पेट काट कर कुछ रकम बचा लेती, वो भी अपने भाई के पास रखवा देती थी ताकि बेटी की शादी पर काम आ सके। रफ्ता रफ्ता शुएब नशे की वजह से इतना लागिर हो गया कि चल फिर नहीं सकता था। उसका जिगर शराब से ख़राब हो गया था। अब वो घर में पड़ा रहता। उसकी हालत देख देख कर माँ का कलेजा जलता था। इतना रुपया भी नहीं था कि ठीक तरह से इलाज करवा सकती। एक दिन बिलाखिर सिसक सिसक कर उसके बेटे ने दम तोड़ दिया और वह सिवाय आंसू बहाने के कुछ नहीं कर सकी। बेटा कैसा भी था, माँ की तो आंख का तारा था। शुएब की जवान मौत ने आंटी को तोड़ कर रख दिया। वो अब दिन ब दिन कमज़ोर होती जाती थी। उनसे काम भी ना होता था, जैसे कि हिम्मत टूट गई हो और जिस्म में जान ना रही हो। बेटी की भी फिक्र थी कि साजदा उनकी ज़िंदगी में अपनी घर की हो जाए। उन्होंने अपनी फूफी मुअज़्ज़मा से बात की कि कोई अच्छा रिश्ता ढूंढ कर साजदा को उसके घर का कर दो, ताकि मैं सुकून से मर सकूं। फूफो ने कुछ रिश्ते बताए जो अच्छे घरानों के थे।
کیونکہ لوگ جاننے والے تھے اور جانتے تھے کہ آنٹی کا تعلق اچھے گھرانے سے ہے۔ حالات نے ان حالوں پر پہنچا دیا، لہٰذا انہیں ساجدہ کا رشتہ لینے میں کوئی آر نہ تھا۔ یوں بھی یہ لڑکی خوبصورت اور نیک سیرت تھی۔ ایک جگہ رشتے کی بات طے ہو گئی تو آنٹی نے اپنے بھائی کو بلوا کر کہا، میں بیمار رہنے لگی ہوں، ساجدہ کی شادی کرنا چاہتی ہوں۔ میں نے جو زیور تمہارے پاس امانت رکھوایا تھا واپس کر دو تاکہ بیٹی کی عزت سے شادی کر سکوں۔ تم کیوں کسی اور کو بیٹی کا رشتہ دو جبکہ میں موجود ہوں؟ میرا بیٹا اکرم کیا برا ہے؟ ہم ساجدہ کی شادی اکرم سے کریں گے۔ بھائی اکرم مجھے عزیز ہے، لیکن آپ کا بیٹا نہ تو پڑھا لکھا ہے اور نہ ہی کچھ کماتا ہے۔ اس کی عادتیں بھی صحیح نہیں ہیں۔ میری بچی نے یتیمی کے دکھ سہے ہیں، اب میں اسے اچھی زندگی اور اچھا مستقبل دینا چاہتی ہوں۔ جہاں رشتہ کیا ہے میرے شوہر کے قریبی عزیز اور جاننے پہچانے لوگ ہیں، وہ نیک اتوار اور خوشحال ہیں، اور لڑکا بھی تعلیم یافتہ اچھے عہدے پر ہے۔ وہ بہت چاہ سے ساجدہ کا رشتہ لے رہے ہیں، آپ یہ رشتہ ہونے دیں۔ ساجدہ آپ کی بیٹی جیسی ہے، اس کا بھلا بھی آپ نے سوچنا ہے۔ یہ رشتہ مجھے منظور نہیں، میں اسے اپنی بہو بناؤں گا۔ تم ان لوگوں کو انکار کر دو، اس کی شادی ہم اکرم سے ہی کریں گے، ورنہ میں تمہارے زیور نہیں دوں گا۔ صرف اس شرط پر زیور تمہیں مل سکتے ہیں کہ تم میرے بیٹے کو داماد بناؤ گی۔ آنٹی جانتی تھی کہ اکرم سے شادی کرنے کا مطلب ساجدہ کو جیتے جی جہنم میں دھکیلنا ہے۔ وہ آوارہ اور نکما ہی نہیں، بری صحبت کا شکار تھا، اور اس کی دوستی ایسے افراد سے تھی جو جرائم پیشہ تھے۔ آنٹی نے اپنی پھوپھی سے مشورہ کیا، وہ رونے لگیں، کہا اکرم کو داماد بنانے سے بہتر ہے کہ بیٹی کو کنویں میں پھینک دو، اس کے ساتھ ہرگز رشتہ نہ کرنا، وہ ایسا بد ذات ہے کہ ساجدہ کو بیچنے سے بھی دریغ نہ کرے گا۔ بس آنٹی نے بھائی کو بیٹی کے رشتے سے منع کر دیا، جس پر دونوں بہن بھائی میں ناراضگی ہو گئی اور ساجدہ کے ماموں نے زیور ضبط کر لیے۔ آنٹی کو بھائی کی ناراضگی کا بہت دکھ تھا، اسی دکھ کو دل پر لے لیا اور بیمار پڑ گئیں۔ انہیں ہسپتال میں داخل کرانا پڑا۔ تب بھائی آیا اور کہا، ٹھیک ہے میں لڑکی کا ولی بنوں گا اور تم جہاں کہتی ہو شادی کرا دیتا ہوں۔ یہ اس شخص کی چالاکی تھی جو ساجدہ کی ماں نہیں سمجھ سکی۔ شادی کی تاریخ مقرر ہو گئی، مگر رخصتی والے دن ماموں نے ایسی ارچن ڈالی کہ لڑکے والے پریشان ہو گئے اور ماموں کی کڑی شرائط کو نامنظور کر دیا۔ ماموں نے بہانہ بنا لیا کہ لڑکے والے ہماری شرطیں نہیں مان رہے تو ہم بھی رخصتی نہیں دیں گے۔ لوگ بددل ہو کر بارات واپس لے گئے۔ آنٹی پہلے ہی بیمار تھیں، یہ صدمہ نہیں سہ سکیں اور کچھ دن کے اندر اندر اس جہان فانی سے رخصت ہو گئیں۔ مرتے وقت پھوپھی سے کہا، میری بیٹی کو اکیلا مت چھوڑنا، بلکہ اپنے ساتھ اپنے گھر لے جانا اور ہرگز میرے بھائی کے حوالے نہیں کرنا، اور نہ ہی اس کی شادی اکرم سے کرنا۔ آنٹی کی وفات کے بعد ساجدہ کے ماموں نے اسے اپنے ساتھ چلنے کو کہا، مگر وہ بھی اڑ گئی اور ماموں کے ساتھ جانے کی بجائے معظمہ پھوپھی کے ساتھ ان کے گھر چلی گئی۔ پھوپھی اور آنٹی کے گھر کے درمیان ایک دیوار تھی۔ چند دن بعد معظمہ پھوپھو نے دیوار گرا کر دونوں گھروں کو ایک کر لیا اور ساجدہ اپنے گھر میں ہی انہی کے ساتھ رہنے لگی۔ ماموں نے زیادہ زور یوں نہ ڈالا کہ محلے والے پھوپھی معظمہ اور ساجدہ کے ساتھ ہو گئے تھے۔ پھوپھی کے سوا اب ساجدہ کا کوئی نہ تھا۔ معظمہ پھوپھی ریٹائرڈ ٹیچر تھیں اور ان کا گزارا پینشن پر تھا۔ معظمہ خاتون کا کوئی بیٹا بیٹی بھی نہ تھا، وہ بے اولاد تھی۔ ساجدہ کو ہی اپنی اولاد سمجھتی تھیں، اس کا بہت خیال کرتی تھیں اور اس کی شادی کسی اچھے گھرانے میں کرانے کی فکر میں تھیں۔ وہ چاہتی تھی کہ ساجدہ کا ماموں زیور کسی طرح واپس کر دے جو کہ اس یتیم بچی کی امانت تھی، لیکن وہ بد نیت آدمی زیور لوٹانے سے انکاری تھا۔ تبھی پھوپھی نے محلے والوں کو بیچ میں ڈالا اور وہ سب ماموں سے ملے اور زیور واپس کرنے کو کہا، لیکن اس شخص کی وہی ایک بات تھی کہ میں لڑکی کا وارث ہوں، زیور میرے پاس رہے گا اور ساجدہ کا رشتہ بھی میں اپنے بیٹے سے ہی کروں گا۔ یہ بات تو ساجدہ کو بھی منظور نہیں تھی۔ وہ بالکل بھی ماموں اور اکرم کو پسند نہ کرتی تھی۔ جب یہ ملنے آتے وہ محلے داروں میں سے کسی کے گھر جا بیٹھتی اور ان کو کہتی کہ میں ان لوگوں سے ہرگز ملنا نہیں چاہتی، آپ ان کو روکیں کہ مجھ سے ملنے نہ آیا کریں، زیور دیں یا نہ دیں مگر میرا پیچھا چھوڑ دیں۔ محلے والوں نے زیور کے بارے میں کئی بار بات کی مگر ماموں نے دینے سے انکار کر دیا۔ تب انہوں نے پھوپھی سے کہا کہ زیور کو چھوڑو اور لڑکی کی زندگی کے بارے میں سوچو۔
اس کی شادی کسی اچھے گھرانے میں کر دو، زیور ہم مل کر دے دیں گے، لیکن اس یتیم بچی کا مستقبل اچھا ہونا چاہیے۔ بالآخر ایک اچھا رشتہ مل گیا اور پھوپھی نے محلے والوں کی مدد سے ساجدہ کو اس کے گھر کا کر دیا۔ وہ اپنے گھر جا کر سکھی ہو گئی۔ یہ خوشحال لوگ تھے۔ لڑکا انجینئر تھا، اچھی تنخواہ تھی، نیک بھی تھا۔ ساجدہ کی اس سے بن گئی اور دونوں خوش و خرم زندگی گزارنے لگے۔ ساجدہ ایک سمجھدار لڑکی تھی۔ وہ قرآن پاک کی حافظہ اور صوم و صلات کی پابند تھی۔ دین اور دنیا کے کاموں میں خوب سیرت تھی۔ سلائی کڑھائی اور گھر کے کاموں میں سلیقہ شعار، خوبصورت۔ بھلا ایسی بہو کی کسی سسرال میں قدر کیوں نہیں ہوگی؟ لوگ قدردان تھے۔ انہوں نے ساجدہ کو بہت اچھا رکھا۔ سسرال میں سبھی اس کی قدر کرتے تھے، وہ بھی ان کی عزت کرتی تھی۔ یوں اس کا گھر بن گیا۔ وہ معظمہ پھوپھی سے ملنے آتی تو خوش ہوتی۔ پھوپھی کو بھی سکون ملتا کیونکہ وہ اسے بیٹی کی طرح سمجھتی تھی۔ اب پھوپھو معظمہ کا گھر ہی اس کا میکہ۔ ماں کا آدھا گھر ماموں نے لے لیا اور بیچ میں دیوار کھڑی کر کے آدھا بیچ کر چلا گیا، جو بعد میں ساجدہ کے سسر نے خرید کر واپس ساجدہ کے نام کر دیا۔ یوں اس کی والدہ کا مکان مکمل اسے مل گیا، جس کو اس نے کرائے پر اٹھا دیا۔ جب تک معظمہ پھوپھی زندہ رہیں، انہوں نے اپنا در ساجدہ کے لیے ایک ماں کی طرح کھلا رکھا اور اسے میکے کی کمی محسوس نہ ہونے دی۔ پھوپھی کی وفات کے بعد ساجدہ اداس رہنے لگی۔ اسے محسوس ہوتا تھا کہ میرے میکے کا در بند ہو گیا ہے اور اب اس دنیا میں میرا کوئی نہیں ہے۔ تبھی وہ ہمارے گھر آتی تو امی کے گلے لگ جاتی۔ ماں اور پھوپھی معظمہ کو یاد کر کے بہت روتی۔ امی اسے تسلی دیتی تھی، بیٹی دکھ مت کرو، تم مجھے ماں اور میرے گھر کو میکہ سمجھ کر جب چاہو آ جایا کرو۔ ان باتوں سے اسے بہت حوصلہ ملتا تھا۔ جب تک امی زندہ رہیں، ساجدہ میکے کا گھر سمجھ کر آتی رہی۔ ان کی وفات کے بعد وہ اب نہیں آتی۔ میری بھی شادی ہو چکی ہے اور میں کم ہی میکے جاتی ہوں، کیونکہ میکہ تو ماں سے ہوتا ہے، ماں نہ رہے تو کیسا میکہ۔ امید ہے دوستو سٹوری اچھی لگی ہوگی۔ چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا مت بھولیں تاکہ ہر نئے آنے والی سٹوری کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں اگلی سٹوری کے ساتھ۔